قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے ولیوں پر قیامت والے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کا ذکر کرنے میں یہ بھی مقصود ہے کہ ان کی عظمت و شان کی معرفت نصیب ہو، ان کے فیوز و برکات کے حصول کی طلب پیدا ہو، نیز یہ مطلوب ہے کہ ان کی سیرت اور صفات کا علم حاصل ہو تاکہ لوگ ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں تقوی کے حوالے سے کچھ چند ایک باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی یہ شان بیان فرمائی کہ یہ بڑے ہمت والا کام ہے تقوی۔ چنانچہ فرمایا سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں آیت نمبر 186 میں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرمایا صاحب تقوی کو حفاظت الہی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر اور فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ متقی لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں اپنی معیت و قرب سے سرفراز فرماتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ متقی کو تکلیفوں سے نجات اور حلال رزق نصیب ہوتا ہے۔ فرمانے لائیے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اس کے اعمال سنوار دے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا، تقوی اپنانے والے کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ بخش دے گا، متقی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، متقی کے نیک اعمال مقبول ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مرتبے کا معیار تقوی ہے، جیسا کہ فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اہل تقوی کو اللہ کریم جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا کہ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اہل تقوی کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، کیونکہ جنت ہے ہی نیکوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک بزرگ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے تقوی کی عظمت بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ چنانچہ بزرگ سے عرض کی گئی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ نے تمام عقلوں اور پچھلوں کو فرمائی۔ وہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو اور اس امت کو تاکید فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے اتنے فضائل پڑھنے کے بعد دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا اور یہ ملتا کیسے ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تقوی جو ہے، لفظ تقوی قرآن مجید میں خوف و خشیت، اطاعت و عبادت اور دل کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں بیان ہوا ہے۔ اور ان میں جو تیسرا معنی ہے اس کا حقیقی معنی ہے، کیونکہ عربی لغت میں تقوی کا معنی تکلیف سے بچانا، حفاظت کرنا، چونکہ تقوی گناہوں سے حفاظت اور بچت کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے تقوی کہتے ہیں۔ امام غزالی معنی اس کا یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تقوی ہر اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس سے تمہیں اپنے دین میں نقصان کا ڈر ہو۔ تقوی کے معنی سے یہ واضح ہوا کہ شرک، بدعت، کبیرہ، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی کے بڑے بنیادی درجے ہیں کہ کفر شرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور اس سے بڑھ کر ہلاکت اور نقصان اور کیا ہوگا جہنم میں جانے سے۔ سب سے بڑا نقصان ہی ہے جہنم میں جانا۔ یوں ہی کبیرہ گناہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے اور صغیرہ گناہوں میں بھی آخرت کا نقصان ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان تین چیزوں سے بچنا حصول تقوی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مشکوک اور مشتبہ چیز ترک کر دینا بھی تقوی کا اہم درجہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو شک و شبہ سے خالی ہو۔ حدیث فرمائے جس نے شک و شبہ والی چیزوں سے خود کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔
ان تمام درجات تقوی کے بعد ایک اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ یہ کہ حلال کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کرے، حلال کو بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، ضرورت سے زائد حلال بھی چھوڑ دے، یہ بھی تقوی ہے، کیونکہ ضرورت سے زائد حلال میں مشغول ہو جانا، منہمک ہونا، یہ بندے کو حرام کی جانب لے جاتا ہے، گناہوں پر مارتا ہے۔ جیسے بندہ پہلے بڑا نیک ہوگا، اب اچانک اسے مال و دولت مل گیا، پھر وہ عیاشیوں میں پڑ گیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے یہیں رہنے والے، کئی نمازیوں میں بھی ایسے ہیں، پہلے حالات خراب تھے، دعا کرواتے تھے کہ کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں، جب نظام چل گیا اس کے بعد پھر سالوں سال ہو گئے نظر نہیں آتے، پھر خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں جی زنا میں پڑ گیا، فلاں بدکاری میں پڑ گیا، فلاں شراب میں پڑ گیا، اس کام میں پڑ گیا۔ اب جب تک مال نہیں تھا تب تک نیک بھی تھے، سارا کچھ تھا، جب مال آ گیا اور وہ ان چکروں میں پڑ گئے۔ اب ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بس ایسے اس دولت کے نشے میں، عیاشیاں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں مال نہ ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے بہتر کیا ہے۔ اگر اس کو دولت دوں گا تو یہ بگڑ جائے گا، تو بہتر ہے جتنے دی ہوئی ہے اسی میں نظام چلائے، یا کس کو کتنا دینا ہے یہ ہمارا رب ہمارے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو یہ چیز نہیں کھلانی نقصان دہ ہے، اس کو فلاں چیز نہیں کھلانی نقصان دہ ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچے کو تو نہیں پتا، بچہ تو ہر چیز مانگے گا مجھے یہ چاہیے۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم ہر چیز مانگتے رہتے ہیں، اللہ مال دے، دولت دے، فلاں چیز دے دے، فلاں دے دے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو میں کم دوں، کتنا دوں، تھوڑا دوں۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے۔ تو حلال میں بھی زیادہ مشغول ہو جانا، اس کے حلال مل گیا، اس حلال میں اتنا منہمک ہو جانا، اللہ کی نعمتیں ملی، ان نعمتوں میں اتنا مشغول ہو جانا کہ نماز کی پرواہ نہ ہو، گناہوں میں پڑ جائے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقین کے مرتبے تک نہیں پہنچتا جب تک یہ نہ ہو کہ ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کو بھی چھوڑ دے، یعنی حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے ضرورت سے زائد حلال کو بھی چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ گناہ سے بچنے والی صورت میں تقوی فرض ہے اور اسے چھوڑنے والا عذاب نار کا مستحق ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں تقوی بھلائی اور ادب ہے، اسے چھوڑنے کی وجہ سے روز قیامت روکا جائے گا، حساب ہوگا، سرزنش ہوگی، ملامت کی جائے گی۔ لہٰذا جب بندہ اوپر بیان کردہ ہر قسم کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ کامل متقی کہلاتا ہے، اور جب یہ کنڈیشن ہو جائے یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے، سبحان یہاں سے ولیوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔